وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء، ختم الرسل، شفیع المذنبین، امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا بچپن، لڑکپن، جوانی اور ابتدائی مراحل میں تواڈے سامنے بیان کر رہا سی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو نبوت کدوں ملی، ایدی کوئی صراحت نہیں، وضاحت نہیں قرآن اندر، حدیث اندر یا تاریخ اندر۔ بہرحال یہ بات قرآن پاک اندر موجود ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو شروع دے اندر رشد و ہدایت دا مالک بنایا سی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدو جوان ہوئے، جو کہ اپنی عادت دے مطابق شروع تو شرک تو بیزار سی اور بتاں دی پوجا، بت پرستی ادھے تو بڑے پریشان سن، اور پھر مشرک قوم کوئی ایک شرک ہوئے تے پھر ہر طرح دا شرک اس قوم اندر موجود، ستارہ پرستی، بت پرستی، نفس پرستی، انسان پرستی، ہر طرح دا شرک موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے فضل و کرم نال، اللہ دی توفیق نال اپنی اس مشرک قوم نو، قوم دے اندر اپنا گھرانہ بھی شامل ہے، اپنا سکا باپ بھی شامل ہے، عقیدہ توحید دی دعوت پیش کی تھی۔ کس انداز نال اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تبلیغ دا ذکر کیتا ہے۔ توجہ، اللہ پاک نے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لا عاکفون۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کہندے نے، اپنی قوم نو کہندے نے ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق ام كنت ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھیا اے ابو جی، اے میری قوم انہاں بتاں دی تصویراں دی پوجا کیوں کردے ہو؟ کہن لگے وجدنا آبانا لہا عابدین، سانو پتہ کوئی نہیں کہ انہاں دی پوجا کیوں کری دیئے، بس پیو دادے نو کردیاں ویکھے آئے، وڈیاں وڈیریاں نو کردیاں ویکھے آئے تاں کرنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہن لگے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ کہن لگے اگر بت پرستی کرتے ہو پھر تسی بھی گمراہ، تواڈے پیو دادے بھی گمراہ، تواڈے وڈے وڈیرے بھی گمراہ۔ کہن لگے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ ابراہیم اے جڑیاں گلاں پیاں کرنا ہے اے بالکل حقیقت ہے یا ساڈے نال مذاق کرنا ہے؟ ہوندا نا کدی کدی نوجوان ایک پوری قوم ایک پاسے لگی ہوئے، او دے مخالف بات
برباد کر کے تے بعد دے اندر کہہ دیندے نے میں تے مذاق کر رہا سی کہن لگے جڑیاں گلاں کرنا ہے ساڈے معبوداں دے خلاف ساڈے رباں دے خلاف یہ حقیقت ہے کہ ویسے مذاق بیان کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے بالکل حقیقت ہے اے رب نہیں ہو سکتے رب کون ہے رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین رب کون ہے جو خالق ہوندا ہے رب کون ہے جو پیدا کرنے والا ہوندا ہے رب کون ہوندا ہے جو خالق ہوئے اور جنہیں زمین و آسمان نو پیدا کیتا ہے اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِيمَ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کرو ابراہیم دیاں گلاں کرو میرے ابراہیم نے کیویں تبلیغ کی تھی اس قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعون او یضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے پوجا کنہ دی کر دے ہو بندگی عبادت کنہ دی کر دے ہو کہنے لگے قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین اسی بتاں دی پوجا کرنے ہاں انہاں واسطے اعتکاف کرنے ہاں عبادات کرنے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیتا حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون جدوں تسی انہاں دی پوجا کردے ہو انہاں دے سامنے دعاواں کردے ہو انہاں کولوں اپنیاں حاجات منگدے ہو انہاں دے سامنے فریاداں کردے ہو انہاں نو پکار دے ہو کیا تہاڈی پکار سنتے نے حل یسمعونکم اذ تدعون جدوں تسی پکار دے ہو تہاڈی پکار سنتے نے معبود کون ہوندا ہے جدوں بھی پکارو دن ویلے پکارو او پکار سنے انہوں رات نو پکارو او پکار سنے انہوں سمندر دیاں تہواں وچ پکارو او پکار سنے انہوں سمندر دیاں اندھیریاں چ پکارو او پکار سنے رب کون ہوندا ہے جنوں چھری تھلے پکارو او پکار سنے جنوں پگدی چیخا دے وچ بلدی اگ وچ پکارو او پکار سنے سنتے آن نال حل یسمعونکم اذ تدعون جدوں تسی پکار دے ہو تہاڈی پکار سنتے نے او ینفعونکم او یضرون یا تانوں کوئی نفع دیندے نے کوئی نقصان دیندے نے تہاڈا کدی انہاں کو فائدہ کیتا ہوئے یا نقصان کیتا ہوئے یہ دلائل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اور قوم نو سوال نے کہ جواب دیو انہاں کدی تہاڈی پکار سنی ہے تہاڈا کوئی فائدہ کیتا ہے تہاڈا کوئی نقصان کیتا ہے تے اگوں کی آندے نے قالو بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون کہنے لگے اسی تاں پوجا کرنے ہاں اسی انہوں پکارنے ہاں یہ سنتے نہیں کدی فائدہ کیتا نہیں کدی نقصان کیتا نہیں یہ بڑے گم سم نے یہ بڑے چپ شاہ نے انہاں کدی کسی نو کچھ آکھیا ہی نہیں تے پوجا کیوں کرنے ہاں وجدنا آباءنا کذالک یفعلون پتہ سانوں بھی کوئی نہیں کہ پوجا کیوں کرنی ہے کیوں کرنے ہاں باپ کردا سی دادا کردا سی
ਚਾਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਏ ਉਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਫਲ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਏ। ਉਹਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੋਮਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਮਨ ਯਾ ਹਯਾ ਅੰਬਈਨਾ ਦਿਨ। ਮੋਮਨ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਮੋਮਨ ਮਰਦਾ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ। ਮੋਮਨ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਲੀਲ ਕੀ ਜੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜੇ ਪੈਮਾਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਏ? ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਏ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ। और इब्राहिम कौम दे अगे ए सवाल अटकाया। इब्राहिम ने कौम दे अगे ए सवाल अटकाया। पूज पूज तुसा बुत्तां ताई डाडा जुल्म कमाया। पूजो क्यों तुसी बुत्तां ताई, कोई वजह बयान सुनाओ। वादे घाटे दे मालक कोई नहीं, तुसी मत्था क्यों टिकाओ। ओ शिरक दे मारे किस्मत हारे। ओ बुत्तां दे पुजारी देन जवाब पैगंबर अगों, मत शैताना मारी। इब्राहिम असी पूजिए इन्हां नूं क्योंकि पूज के वड वढेरे साडे नाल तू छड़ दे झगड़ा। कैसे ख्याल न तेरे पैगंबर, क्या मैं दुश्मन समझा तुहाडे मबूदां ताई। मेरा दाता इको ही अल्लाह, और कोई दूजा नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों पूजते हो? आंदे ने दलील कोई नहीं। क्यों पूजने आ? क्यों पूजने आ? बस जिवें करदियां वेखे उवें करी जा रहे हैं। ये गुमराही है। भावें नमाज पढ़ो दलील नाल, रोजा रखो दलील नाल, हज उमरा करो दलील नाल। मोमन जिंदा भी दलील ते, मोमन दी मौत भी दलील ते। इन्हां नूं क्यों पूजदे हो? आंदे ने दलील कोई नहीं, वड्डे पूजदे सी। अज भी किसे नूं पुछो कुल क्यों करना है? दलील की है। साता क्यों करना है? दलील की है। चलीसवां क्यों करना है? दलील की है। 11वीं क्यों पकाउना है? दलील की है। आंदा है दलील कोई नहीं। शुरू तो इंज ही करते रहे, प्यो दादे तो इंज ही करते रहे, सारी बरादरी इंज ही करती सी। हाय मेरे अल्लाह, सानू पूछो, पहलों पूछो उन्हां नूं कि दलील की है। दलील नहीं, क्यों करते ने? कि वड्डे वडेरे करते सन। यह तरीका नमरूदियां दा है। सुन्नत इब्राहिमी की है। सुनते आनल सुन्नत इब्राहिमी सिर्फ कुर्बानी नहीं, कुर्बानी ते अमल करन तो पहलों, बकरे छतरे दी गर्दन ते छुरी फेरन तो पहलों अपने अकीदे ते छुरी फेरो। मेरी यही सुन्नत नहीं कि
وڈا نکا گوشت کھا لیا ہے، بلکہ سنت کی ہے، عقیدہ بھی سنت ہے، سیرت بھی سنت ہے، کردار بھی سنت ہے۔ پوچھو اے سارے کام کیوں کرتے ہو؟ کل ساتہ 40واں سالانہ 10واں 11ویں کیوں کرتے ہو؟ دلیل کی ہے؟ آندے نے دلیل نہیں، شروع تو وڈیاں نو کردیاں ویکھیا ہے۔ آؤ پھر منو پوچھو کہ میں رفع الیدین کیوں کرنا؟ میں اس واسطے نہیں کرتا کہ میرا علامہ ثانی علیہ ظہیر کرتا رہا ہے۔ منو پوچھو میں سینے تے ہاتھ کیوں بننا؟ میں اس واسطے نہیں بنتا کہ میرا حبیب الرحمن یزدانی بنتا رہا ہے۔ منو پوچھو اچھی آمین کیوں کہنا ہے؟ میں اس وجہ تو نہیں کہندا کہ میرے استاد محترم حافظ عبداللہ شہوپری کہندے رہے نے۔ منو پوچھو پیراں نال پیر کیوں ملانا ہے؟ میں اس واسطے نہیں ملاندا کہ میرے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہوپری ملاندے رہے نے۔ منو پوچھو امام پیچھے فاتحہ کیوں پڑھنا ہے؟ میں اس واسطے نہیں پڑھتا کہ میرے حافظ عبد القادر روپڑی پڑھتے رہے نے۔ میں رفع الیدین تاں کرنا، میں سینے تے ہاتھ تاں بننا، میں اچھی آمین تاں کہنا، میں پیراں نال پیر تاں ملاؤنا، میں امام پیچھے فاتحہ تاں پڑھنا، اے سارے کام کرنا میرے پیغمبر دا حکم بھی ہے اور میرے پیغمبر دی سنت بھی ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال بڑے کردے رہے، ٹھیک نہیں کیتا انہاں دا عمل انہاں نال۔ ساڈی زندگی وڈیاں دی تقلید تے نہیں، ساڈی زندگی دلیل تے وے اور مصطفیٰ دی سنت تے وے۔ اللہ دے فضل و کرم نال اسی جڑا عمل کرنے ہیں وڈیاں نو ویکھ کے نہیں، دلیل نال، دلیل نال۔ اے سنت ابراہیمی ہے۔ وڈیاں نماز پڑھنی وڈیاں نو ویکھ کے نہیں، دلیل نال۔ پروفیسر سید ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ ہوش سنبھالیا، کہنے لگے میرا باپ سید داود غزنوی اہل حدیث ہے، میرا دادا امام عبد الجبار غزنوی اہل حدیث ہے، میرا پردادا سید عبداللہ غزنوی اہل حدیث ہے، تو میں پیو دادے پیچھے لگ کے اہل حدیث ہو جا؟ نہیں، خود قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیا، احادیث پڑھیاں، دلیل ملی، پھر حق دا رستہ اختیار کیتا۔ جدو حق دے رستے تے پہنچ گئے کہنے لگے میرے نال تے نبی یوسف والا کام ہویا ہے، وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبائی۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ تو کٹ گئے، ہٹ گئے، جدا ہو گئے، مصر دے اندر ویکھدے وکاندے پہنچ گئے، اوتھے جا کے دلیل دے نال ایک مسلک اختیار کیتا۔ جدو باپ یعقوب نال ملاقات ہوئی پھر کہنے لگے میرا دین تے وہی ہے جو میرے باپ یعقوب دا، دادے اسحاق دا، پردادے ابراہیم دا ہے۔ کہنے لگے میرے نال بھی وہ کار ہوئی ہے، میں قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ کے، احادیث مصطفیٰ پڑھ کے جڑے رستے تے چڑھیاں، رستے تے چڑھ کے پتہ لگا ہے اے وہ رستہ میرے باپ دا ہے، میرے دادے دا اور میرے پردادے دا ہے۔ وڈیاں پیچھے لگ کے نہیں، دلیل نال۔ کیوں پوچھ دے ہو؟ کہندے نے وڈے انج کردے سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افرائیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنهم عدو لی الا رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جنہاں نو تسی پوچھ دے ہو اے میرے دشمن نے، انہاں نال میری دشمنی ہے، انہاں نال میری جنگ ہے، تے میرا کون ہے؟ ہائے میرے اللہ ہن اپنے دا تعارف کروایا ہے، معبود کون ہوندا ہے، رب کون ہوندا ہے، پوجا کدی کری دی ہے، اے تواڈے نے جدی تواڈے کول دلیل کوئی نہیں، تے میرا کون ہے؟ الذی خلقنی فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين۔ میرا کون ہے؟ اللہ
والذی خلقنی فہو یہدین، میں او دی پوجا کرنا جن نے مینوں پیدا کیتا ہے، جن نے مینوں، تسی انہاں دی پوجا کردے ہو جنہاں نوں تسی پیدا کیتا ہے۔ لکڑی مٹی پتھر لے کے خود تراش کے کڑ کے بنایا ہے، جتوں غلط ہو گئے اتوں پھر ٹھا کے بنایا ہے۔ تسی انہاں نوں پوج دے ہو جنہاں نوں تسی بنایا ہے، میں انہوں پوجنا جنہیں منوں بنایا ہے۔ معبود کون ہوندا ہے؟ جڑا خالق ہوے، پیدا کرنے والا ہوے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا کون ہے جنہیں مینوں پیدا کیتا ہے نالے مینوں ہدایت دتی ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا کون ہے جڑا مینوں کھلاندا ہے اور مینوں کھلاندا بھی ہووے، مینوں پلاندا بھی ہووے۔ آپ کھاندا نہیں پر مینوں کھلاندا ہے، آپ پیندا نہیں پر مینوں، سجناں تسی پوچھدے ہو۔ میں قربان جاواں میرا کون ہے؟ او کھاندا نہیں پر کھویندا ہے، او منگدا نہیں پر دیندا ہے، او دسدا نہیں سب نو ویندا ہے۔ کہو لا الہ، او پڑھ لو منٹ تھوڑے جے لا الہ۔ میں قربان جاواں میرا کون؟ الذی ہوا یطعمنی ویسقین، جڑا آپ کھاندا نہیں پر مینوں، تے ایتھے جڑے آندے نے او آندے نے ساڈے کول آؤ گے تے کی لے کے آؤ گے، اسی تہاڈے کول جاواں گے تے کی دے کے توڑو گے، ہیں ہر ویلے لین والے پاسے ہاتھ۔ او ایک پیر سی نا، پھر یہ بھی اگوں آتے نے سب کچھ تہاڈے جوڑیاں دی تو ویلی ہے۔ وہ پیر سی ایک مریض دے گھر آیا تے مریض دے حالات کوئی کمزور سن، آندا مریض دا کوئی انتظام نہیں کیتا، آندا پیر جی کر لینے ہیں۔ کہنے لگا پھر میرا خصہ ایتھے رکھ تے اپنی چپل دے، میں ذرا باہروں پھر تر کے آواں تے کو غسل کر کے آواں، فریش ہو کے آواں۔ وہ پیر دا خصہ بڑا قیمتی سی تے بڑا مہنگا سی، خصہ لا کے رکھیا، چپل پائی تے باہر چلا گیا۔ مریض دے پلے شے کوئی نہیں سی، انہیں کہا پیر نوں کھواواں کی تے کراں کی؟ انہیں خصہ چکیا تے باہر ویچن چلا گیا۔ وہ واہ مہنگا وک گیا ہے، وہ 15-20 ہزار دا خصہ آیا سی، وہ وک گیا۔ ویچ کے وہ گوشت بھی لے آیا، وہ کیلے بھی لے آیا، سیب بھی لے آیا، امب بھی لے آیا، انار بھی لے آیا، ون سونیاں چیزاں۔ پیر واپس آیا نا تے ویکھ کے بڑا حیران ہویا، آندا اج تے مریدا خیر کر دیتی ہے، اج تے کسراں کر دیتی ہیں، اج تے مریدا مزہ آ گیا ہے۔ آندا بزرگو جو کچھ تہاڈے جوڑیاں دی توفیل ہے ہیں، اس واسطے آندے نے سانوں کھلاؤ، پاویں مریض دے پلے ہوئے پاویں نہ ہوئے۔ پر حضرت ابراہیم کی کہندے نے ہوا یطعمنی ویسقین، میرا ہوئے جڑا مینوں کھلاندا ہے، مینوں پلاندا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جدوں میں بیمار ہو جاں مینوں شفا بھی دیندا ہے۔ ہائے میرے اللہ، معبود کون ہوندا ہے جڑا شفا دیندا ہے؟ والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا کون ہے جدے ہاتھ دے اندر زندگی موت دے فیصلے، جو زندہ کردا ہے، جو ماردا ہے، زندگی موت دا مالک ہوئے۔ سنت انل والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرا کون ہے جو قیامت والے دن بخشش کر دے گا، معاف کر دے گا۔ رب حب لی حکمن والحقنی بالصالحین وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ساری قوم دے سامنے جھوم جھوم کے اپنے رب دا تعارف کروایا ہے، جھوم جھوم کے آکھیا ہے میرا کون ہے جدیاں صفات نے میں امید کرنا قیامت نو معاف کرے گا، یا اللہ مینو قوت فیصلہ عطا کر دے، رب حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، نیکاں دے نال ملا دے، واغفر لی ابی انہو کان من الصالحین، میرے ابے نو معاف کر دے جرا سدھے راہوں بھول گیا ہے، ولا تخزنی یوم یبعثون، قیامت والے دن یا اللہ مینوں رسوا نہ کریں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت نو اونوں ہی فائدہ ہوئے گا جہاں دل مسلمان ہوئے گا، جرا دلوں فرما بردار ہوئے گا، قیامت نو نہ مال کم آئے گا نہ اولاد کم آئے گی، جدا دل فرما بردار بن گیا، مسلمان بن گیا، جھک گیا اسلام واسطے، انشاءاللہ انہوں کامیابی ہوئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسی طرح تبلیغ جاری رکھی، آپ دی تبلیغ بادشاہ وقت تک پہنچی، اپنے باپ تک، قوم تک، پھر تبلیغ تو بعد جو نتیجہ نکلیا جی میں نکلتا ہے، جدو حق بیان کرو پھر کی ہوتا ایکشن، پھر رد عمل، وہ ہویا چیخا جلائی، ابراہیم علیہ السلام نو آگ جو سٹیا، یہ سارے معاملات انشاءاللہ ان اگلے جمعے بیان ہو جان گے، وقت ختم ہو گیا ہے، دعا کہ جو بیان کیتا اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں سمجھتا تھا خیرے میں کلا بیمار ہاں، اتنے لگتا سارے بیمار نے، تو کئیاں دی بیماری وے کہ مینوں اپنی بیماری بھول گئی ہے۔ اللہ پاک سب تے اپنی رحمتاں فرمائے، سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔